ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید یہ میں موضوع آپ کے سامنے نہ رکھتا، کیونکہ بعض لوگ اس موضوع کو غلط معنی بھی دیتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اپنی مرضی کا دین اور اپنی مرضی کی شریعت اور حرام چیزوں کو حلال، حلال چیزوں کو حرام، اس طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دور کے اندر بھی صحابہ سے کہتے تھے یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا، خصوصی طور پہ کہا دیکھو آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں نہ کرنا، بشارتیں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، دور نہ بھگانا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک اعرابی مسجد میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ اس کو تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لپک پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لا تظلموا، مت روکو اس کا پیشاب، اس کو اجازت دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ وہ فارغ ہوتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں پانی لے کے آؤ اور اس کے اوپر بہا دو۔ پھر آپ صحابہ سے خصوصی کہتے ہیں انما بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تنگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے تو سمجھدار عالم کی، فقیہ عالم کی ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فقیہ انسان وہ ہوتا ہے جو جس حد تک ممکن ہو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے گنجائش، رعایت اور آسانی کا پہلو پیدا کرتا ہے۔ میں بار بار عرض کرتا چلوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے شریعت کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے اور اس کے دائرے اتنے محدود کر دیے جائیں اور لکیریں اتنی تنگ کھینچ دی جائیں کہ ہر ایک کو بس باہر نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہوں اور ایک ایک مسئلے کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگائے جا رہے ہوں۔ اس حد تک سننے میں آتا ہے کہ جرابوں پر مسح نہیں ہے، مسح نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ یہ کیسی سختیاں ہیں، یہ کیسا تشدد ہے کہ ایک اختلافی مسئلے کے اندر جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، فقہا کے درمیان اختلاف آراء موجود ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا ہمارے نزدیک یہ راجح نہیں ہے، یہ مرجوح ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بہتر ایسے ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں جو اجتہادی اختلافی مسائل ہیں، ان کے اندر لٹ لے کے پیچھے پڑ جانا اور پھر فتوے بازی کرنا اور پھر انسان کو ایک دائرے سے باہر نکالے بغیر صبر نہ کرنا نہیں۔ ہر مسئلے کا ایک خاص مزاج ہے، شریعت نے اس کو جس لیول پہ رکھا ہے اس کو اسی لیول پہ رکھنا چاہیے اور اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اس حد تک ہمارے بعض احباب سختی کرتے ہیں۔ اچھا جی یہ دعا جمعے کے بعد آپ کرتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بتا دیا جی میرے نزدیک اگر کوئی شخص ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے دعا کر دیں تو ہم کر دیتے ہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ آدھ گھنٹہ بحث کریں گے، نہ ادب، نہ لحاظ، نہ شرم، نہ حیا، تکرار تکرار۔ بے شک ایک حدیث پڑی ہوئی ہے اور جو 20 سال سے دین سمجھے ہوئے ہیں ضد پہ اتر آئیں گے اور یہاں تک فتوے لگا دیں گے یہ چونکہ یہ دعا کرتے ہیں لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ یہ دین آسان ہے، اس کو اپنے مزاج کے مطابق سخت نہ کرو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اس میں جو گنجائشیں موجود ہیں ان کو رہنے دو، جو اختلافات موجود ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ راجح اور مرجوح کی بات کرو کہ ہمارے علم کے مطابق یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے۔ نہ زبردستی کرو، نہ تلوار سونتو، نہ فتوے بازی والا رویہ اپناؤ۔